اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم اسلام پر، اور وہ اسلام پر ہیں جو اللہ نے دیا۔ اسلام بہت پھیل گیا، ہر ایریے میں ایک نیا اسلام آ گیا، ہر محلے میں ایک نیا اسلام ہے، لیکن شکر ادا کرو کہ تم وہ اسلام پر ہو کہ جس کو نبی آدم لے کر چلے تھے، اور یہ پہلا مذہب ہے زمین کے اوپر۔ زمین جب بنی، ابھی میں ہسٹری آف اسلام پڑھ رہا ہوں تو ابتدائی باتیں پہلے سن لیں کہ یہ پہلا مذہب ہے، سب سے پہلا مذہب جو تھا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلام کب سے؟ فرسٹ ڈے سے اسلام، فرسٹ ڈے سے نبی آدم اسلام کو لے کر آئے۔ اسلام کے بعد نبی آدم ہی کے زمانے میں 2-3 مذہب اور ہو گئے تھے کہ جو آج بھی موجود ہے۔ شرک کا جو مذہب ہے، کفر کا جو مذہب ہے، بت پرستی جو ہے۔ بات جب ہسٹری کی آگے بڑھے گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بت پرستی شروع کیسے ہوئی۔ قابیل کے زمانے سے شروع ہوئی، نبی آدم کا جو بیٹا تھا قابیل، اس نے شروع کیا تھا۔ اور یہ پارسی لوگ جو ہے، پارسی سمجھتے ہیں؟ پارسی لوگ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، فائر کی پوجا کرتے ہیں، جن کے عبادت گاہ کو ٹیمپل بولتے ہیں، یہ مذہب بھی بہت پرانا ہے، یہ بھی قابیل کے زمانے کا مذہب، لیکن پہلا مذہب زمین کے اوپر صرف اسلام ہے۔ نبی آدم اسلام لے کر آئے۔ تو اور نبیوں کا جو سلسلہ ہے یہ 1,24,000 1,24,000 نبی سب جانتے ہیں، لیکن 1,24,000 نبیوں کے نام کسی کو بھی نہیں معلوم، تاریخ میں نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم، مطلب آپ کو اور مجھے نہیں معلوم، جن کے سامنے نبی بنے ان کو تو معلوم ہے۔ اب سمجھے؟ آپ کو اور ہم کو نہیں معلوم۔ 1,24,000 نبی ہے۔ اس کے بعد اب غور سے سنو، میں کل کی ٹاپک سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر رہا ہوں، ہسٹری بتا رہا کہ جو ہسٹری عام طور پہ پڑھی نہیں جاتی۔ 1,24,000 نبیوں میں اللہ نے 313 رسول بنائے۔ یہ 313 کا فگر بھی بہت خوب ہے۔ 313 رسول بھی ہیں، 313 امام کے لشکر کے سپاہی بھی بنیں گے، اور 313 جنگ بدر کا پہلی اسلامک آرمی بھی 313 کی تھی۔ تو 313 رسول ہیں، 4 اولی العزم پیغمبر ہیں، اور باقی سب کے سب نبی ہیں۔ یہ ایک ٹیبل ہے 1,24,000 کا۔ اللہ نے 313 رسول کیوں بنائے، نبی کیوں بنائے، اور 4 اولی العزم کیوں بنائے، پوروں کو نبی پوروں کو رسول کیوں نہیں بنا دیا؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس میں بات ہے کہ جب اللہ، غور سے سنو، جب اللہ نے سارے نبیوں کی ارواح کو، روح کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس نے اپنے بارے میں پوچھا کہ میں کون ہوں، تو سب نے کہا کہ تو رب العالمین ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے بعد ہمارے رسول کے نور کو پیش کیا، کہا یہ سردار ہے تمہارا، ان کی وجہ سے میں نے تم کو نبوت دی، انہوں نے ایکسپٹ کر لیا۔ اس کے بعد میرے مولا کے نور کو پیش کیا، جب امام علی کے نور کو پیش کیا، جس نے فوراً ایکسپٹ کیا وہ اولی العزم بنے۔ کیا بول رہا یار میں، پلیز آپ یہ ہسٹری نہیں سنی آپ نے۔ جس نے فوراً ایکسپٹ کیا، مولا کے نور کو پیش کرتے کہ فوراً ایکسپٹ کر لیا، وہ اولی العزم پیغمبر بنے۔ جو ایک لمحے کے بعد، ایک سیکنڈ کے بعد ایکسپٹ کیا وہ رسول بنے۔ بعد میں تو سب کو ایکسپٹ کرنا پڑا، ورنہ نبوت نہیں ملتی۔ اگر نبوت ملی ہے تو ان کے صدقے میں ملی ہے۔ ولایت امیر المومنین آج کی نہیں ہے، اس وقت کی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے نبی آدم، کل میں نے آپ کو بتایا کہ خلقت ہوئی نبی آدم کی، وہاں تک بات گئی تھی، اب وہیں سے میں لے کے چل رہا ہوں۔ جناب آدم کو پیدا کیا، پہلا انسان بنا، اور اس میں اللہ نے اپنی روح پھونکی، نفخت فیہ من روحی، جب میں روح پھونکوں تو سجدہ کروں۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں، سب جانتے ہیں سجدہ نہیں کیا۔ تو اس وقت اللہ نے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو مشہور اس کا جملہ قرآن کا کہ یہ تو مٹی کے بنے ہوئے میں آگ کا بنا ہوا ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ تو اللہ نے کہا کہ جس کو میں نے بنایا تو نے نہیں کیا، میں نے بنایا، اللہ نے نہیں بنایا۔
حکم اللہ کا تھا، بنا کوئی اور رہا تھا. سمجھے اب بات؟ اس کے بعد اللہ نے اس کو نکال دیا. تو اس وقت اس نے کہا کہ میں نے اتنی تیری عبادت کی ہے، تو مجھے یوں بھیج دے گا؟ تو کہا کیا چاہیے؟ اب کرم پروردگار دیکھو کیا کریم، کتنا مرسیفل ہے. اگر یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے نا کہ وہ کریم کتنا ہے، تو انسان کبھی ادھر ادھر نہیں جائے گا. کہا میں نے تیری اتنی عبادت کی اور تو مجھے دے گا کیا؟ پوچھا کیا چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ کہا مجھے مہلت دے وقت معلوم تک. وقت معلوم ہے نا روزے محشر تک. مجھے مہلت دے، مجھے زندگی دے. اللہ نے کہا جا تجھے میں نے زندگی دی. تو اب وہ پلٹ کے کہتا ہے تو نے زندگی دی ہے نا، اب میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا. دنیا کو اتنا سجا کے پیش کروں گا کہ لوگ تیری عبادت کو چھوڑ کے میرے پاس آ جائیں گے. چیلنج کر رہا اللہ کو، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میں اتنا سجاؤں گا دنیا کو. اور آج آپ کے سامنے میں اتنا سجا دوں گا کہ لوگ تجھے چھوڑ کے میرے پاس آئیں گے. اب پروردگار کا جواب سنو. جب اس نے یہ کہا کہ میں گمراہ کر دوں گا، تو اللہ نے کہا سن، جو میرا ہوگا نا، اللہ کتنا یقین ہے. پروردگار کہہ رہا جو میرا ہوگا وہ میرے پاس ہی آئے گا. تو دوستو اللہ کے بنو. یہ رمضان اللہ کے بننے کا مہینہ ہے. یہ رمضان کل بھی میں نے بولا یہ پریکٹس کا مہینہ نہیں ہے کہ ہر سال رمضان آ رہا. کینیڈا میں ہر سال رمضان چلا جا رہا. ہم کو چینج چاہیے. اس سال میں آپ کے ساتھ ہوں تو میں چاہتا کہ ایک ریولوشن، ذہنوں کا ریولوشن، فکر کا ریولوشن، سوچ کا ریولوشن، کہ اپنے آپ کو کم از کم ہم 1% چینج کر لینا تو کافی ہے. میں یہ نہیں بول رہا خدا نخواستہ آپ کو ضرورت ہے، ضرورت نہیں ہے. 11 مہینے کی جو گرد ہے نا اس کو ہٹا دو. کیا بول رہا یار، میں جو گرد آ گئی نا ہمارے اوپر، ڈسٹ آ گئی نا، اس ڈسٹ کو رمضان میں کلین کر لو. یہ بہترین مہینہ ہے اپنے آپ کو ریفائن کرنے کا، چینج کرنے کا. کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن رمضان شکر ادا کرو کہ تم کو صحت کے ساتھ رمضان مل گیا. صلوات پڑھ لے محمد والے. نبی آدم کی خلقت ہوئی. اب سنو، خلقت ہو گئی، پیدا ہو گئے، شیطان نکل گیا. اب اکیلے آدم تھے اور سارے ملائکہ کو حکم ہے کہ سجدہ کرو. انہوں نے سجدہ کر لیا. اب اس کے بعد اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ آدم کو لے کر ہماری جنتوں کی سیر کراؤ، ٹور کراؤ. وہ جنت نہیں جس جنت میں ہم جائیں گے، جس کی تمنا میں زندگی گزار رہے، وہ تو عمل کے بعد ہے. ہزاروں جنتیں ہیں وہاں پہ. تو اللہ نے کہا آدم کو لے کے گھومو. سامنے سامنے ملائکہ چل رہے تھے، بیچ میں آدم تھے اور جا رہے تھے. ابھی جناب ہوا پیدا نہیں ہوئی. چلتے رہے. غور سے سنو. چلتے رہے. جبرائیل بتاتے جا رہے دیکھو یہ ایک چیز ہے، یہ ہے. آدم دیکھتے جا رہے. چلتے ہوئے دیکھا کہ ایک عجیب محل ہے، پیلس ہے، یاقوت کا، سرخ یاقوت کا ایک عظیم پیلس ہے. تو آدم نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو کہا مجھے بھی نہیں معلوم. جبرائیل بول رہا مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن میں ایک بات بتا سکتا. میں یہ حیات القلوب علامہ مجلسی کی جو کتاب ہے اس سے پڑھ رہا. یہ کوئی میں فیری ٹیل سٹوریز نہیں سنا رہا، آپ جا کے دیکھ لیں. تو کہا یہ محل میں ہے کیا؟ دروازہ کوئی نظر نہیں آیا. جبرائیل کہتا ہے مجھے بھی نہیں معلوم. پوچھا پھر کیا ہے؟ اب جبرائیل نے کہا میں ایک چیز بتا سکتا اس محل کے بارے میں کہ 1000 سال کے بعد آسمان سے ایک ستارہ نکلتا ہے، اس محل کا گشت کرتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اور میں 3000 سال سے وہ ستارے کو دیکھ رہا. جبرائیل کی ایج کا اندازہ لگاؤ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب سنو اس محل میں ہے کیا. اب اس کے بعد آدم نے کہا کیا ہم اندر جا سکتے؟ تو اس وقت جبرائیل نے ہاتھوں کو بلند کیا. اس محل میں دروازہ بنا. آدم اور جبرائیل انٹر ہوئے. جیسی انٹر ہوئے دیکھا کہ ہیوج اندر محل ہے اور وہاں پہ ایک تخت رکھا ہوا ہے نور کا. اس نور کے تخت کے اوپر ایک نور کا ایک خاتون کا مجسمہ ہے.
ایک نور کا خاتون کا ایک مجسمہ ہے، اور اس کے اطراف ہزاروں حوریں ہیں جو طواف کر رہے ہیں۔ اس نور کے مجسمے جو خاتون کا مجسمہ ہے، ان کے سر کے اوپر ایک تاج ہے، ان کے گلے میں ایک گلوبل ہے، اور ان کے ایک کان میں گرین کلر کا اور ایک کان میں ریڈ کلر کے ٹاپس ہیں۔ آدم نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ تو کہا یہ آخری نبی جو تمہاری نسل سے ہوں گے، ان کی بیٹی فاطمہ کا نور ہے۔ اور کہا کہ یہ سر پہ یہ تاج کیا ہے؟ تو کہا ان کے بابا کی نبوت کا تاج ہے، گلے میں ان کے شوہر علی کی ولایت کا گلوبل ہے، اور اس کے بعد یہ گرین اور ریڈ سے مراد ان کا ایک بیٹا حسن ہوگا جس کو زہر دیا جائے گا، اور ایک بیٹا حسین ہوگا جس کو کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ یہ ہونے کے بعد اب یہاں تک آدم کی بات تھی، جبرائیل بتا رہے تھے۔ اب اللہ کی آواز آئی کہ اے آدم سنو، یہ کربلا میں کیوں ہوگا؟ تو پہلی جو مجلس ہوئی مصائب کربلا سنائے گئے آدم کو، وہ اسی جگہ پہ سنائے گئے کہ جہاں شہزادی کونین کے نور کا مجسمہ تھا۔ تو یہ مجلس آج کی نہیں ہے، یہ مجلس آج کی نہیں ہے۔ پہلا ذاکر اللہ تھا، سننے والا معصوم نبی تھا۔ اس کے بعد آدم چل کر ایک ایسی منزل پر آئے، آ کے اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب میں اپنی زبان میں بول رہا، اب اس جملوں کو مت پکڑو۔ اکیلے آدم بور ہو رہے تھے، کوئی ہے نہیں پارٹنر۔ بیٹھے بیٹھے آدم کو غنودگی آئی۔ غنودگی کا آنا تھا، جب ہوش آیا تو دیکھا سامنے ایک حسین و خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ پوچھا تم کون ہو؟ تو کہا میں تمہارے لیے پیدا کی گئی، یہ جناب حوا تھے، تمہارے لیے آئی۔ تو آدم نے ہاتھ کو تھوڑا سا آگے بڑھایا، فوراً جبرائیل نے آ کے کہا بھی نکاح نہیں ہوا۔ ایک چیز یاد رکھو، حرام شروع سے حرام ہے، حلال شروع سے حلال ہے۔ اب اس کے بعد پہلی مرتبہ آدم اور حوا کا نکاح ہوا، اللہ نے نکاح پڑھا، حوروں نے جناب حوا کو دلہن بنایا، اور ملائکہ نے آدم کو دولہا بنایا۔ خوشی کی محفل ہوئی۔ اللہ نے کہا کہ آدم اب تمہاری نسل میں شادی کو خوشی کی محفل بنا دیں گے۔ جو آج خوشی کی محفل ہے نا، شادی کو ایسے بناؤ جیسے اسلام چاہتا ہے، اسلام بولتا ہے۔ شادی اس لیے کہ یہ کہا گیا کہ جہاں نکاح ہوتا وہاں پہ اگر کوئی بیٹھ کے دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن مکس گیدرنگ کا نکاح نہیں۔ جو مجھے بولنا تھا میں نے بول دیا۔ اس کے بعد آدم اور حوا کو پورے جنتوں کی پورے ایریاز کی سیر کرائی گئی۔ اس کے بعد وہ لمحہ آیا کہ اب روایت کا جملہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایک جگہ وہاں رہتے تھے جنت میں، وہاں پہ ایک درخت تھا، ٹری تھا۔ اب اس ٹری کے بارے میں کئی روایتیں، کوئی کہتا ہے کہ انجیر فگ کا ٹری تھا، کوئی کہتا ہے ایپل کا تھا، کوئی کہتا ہے انگور کا تھا، گریپس کا۔ عام مسلمان کہتے ہیں کہ وہ گندم کا تھا۔ عام مسلمان جو کتابوں میں لکھتے ہیں کہ وہ ویٹ یعنی گندم کا ایک ٹری تھا، وہاں پہ رکھا ہوا تھا۔ اور اللہ نے کہا تھا کہ آدم تم اس ٹری کے قریب نہیں جانا، ٹری کے قریب نہیں جانا۔ لیکن تمام علماء، ہمارے نہیں، تمام مسلمانوں کے علماء یہ لکھتے ہیں کہ آدم نے وہاں پہ وہ گندم کھایا، وہ ویٹ کھائی، جس کی وجہ سے ان کو جنت سے نکالا گیا۔ دوستو ایک بات بولو، ہمارا باپ آدم ایک دانہ کھا لے تو جنت سے باہر آ جائے، ان کی اولاد کھیت کے کھیت کھا جائے، پھر وہ جنت میں جائیں گے؟ کیا بول رہا یار میں؟ کامن سینس بھی ہونا نا۔ ہم تو پوری زندگی گندم کھا رہے ہیں، پھر ہم کو امید ہے جنت میں جانے کی؟ ہمارے باپ کو ایک گندم کا کھاتے ہی نکال دیا۔ نہ گندم تھا، نہ فگ تھی، نہ ایپل تھا، نہ انگور تھا۔ میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، اب آپ کے درمیان میں ہوں۔ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں، حیات القلوب میں علامہ مجلسی چھٹے ماہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ نہ گندم تھا، نہ انگور تھا، نہ سیب تھا۔ چھٹے امام نے کہا کہ وہ علم آل محمد کا درخت تھا۔ ارے یار، علوم آل محمد کا درخت تھا۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان کے قریب نہیں جانا۔ آدم نے فکر کو لے کر گئے آدم، اور آدم عرش کے لیے پیدا نہیں کیے گئے تھے۔ اللہ کہہ رہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے زمین کے لیے آدم کو بنایا، ہم نے جنت کے لیے نہیں بنایا، وہاں رکھنے کے لیے آدم کو نہیں بنایا تھا، ہم کو زمین پہ بھیجنا تھا۔
اب میں بہت شارٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ ورنہ 4-5 دن جناب آدم ہی چلیں گے، میں آگے بھی بڑھنا چاہ رہا. تو جب تیار ہو گئے جناب آدم کو اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ آدم کو لے کے نیچے جاؤ. اب آپ صرف میری طرف دیکھو، آدم آسمان سے جنتوں سے زمین کی طرف آ رہے ہیں. کیسے آ رہے؟ سامنے جبرائیل ہے، آج کی زبان میں GPS بنے ہوئے، پیچھے آدم. نبی آدم جنتوں سے زمین کی طرف آ رہے تھے. ان کے ایک ہاتھ میں سٹک تھی، لکڑی تھی آدم کی، نبی آدم کی، اور پیٹھ پہ ایک سٹون تھا. 2 چیزوں کو لے کے وہ جنت سے زمین پر آئے. پہلا انسان زمین پہ آ رہا، سامنے جبرائیل چل رہے، پیچھے آدم کے ہاتھ میں ایک سٹک ہے، اور پیچھے ان کے پشت کے اوپر ایک سٹون ہے بلیک کلر کا. یہ دونوں کو لے کے نیچے. یہ سٹون کیا ہے اور سٹک کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ کون سا سٹون ہے؟ پتھر کون سا ہے؟ یہ حجر اسود ہے، جو آج کعبے کی جو فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ حجر اسود ہے، وہ بلیک سٹون جنت کا پتھر ہے. وہ پتھر کو لے کر آدم زمین پر آئے تھے، اور یہ سٹون کو لا کے کوہ ابو خبیث جو مکے کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، سب سے بڑا پہاڑ. آج اگر آپ وہ کلاک ٹاور کو دیکھیں گے، اس کے پیچھے والا جو ماؤنٹین ہے وہ وہی، یہ وہی پہاڑ ہے کہ جس کے لیے دعوت ذوالشیرہ میں رسول نے کہا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس لشکر پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر ہے تو مان لو گے، تو سب نے کہا تھا کہ ہاں مان لیا. یہ وہی پہاڑ وہاں لا کے آدم نے اس سٹون کو جبرائیل نے رکھ دیا. کب تک رہا وہ جناب ابراہیم کے واقعات میں آئے گا. وہاں سے جناب آدم آسمان سے نیچے اترے، اور سٹک کیا ہے؟ یہ سٹک آگے چل کے یہی عصا موسیٰ بنی، جو معجزے کی عصا. یعنی ہمارے رسول کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن. نبی آدم کا معجزہ کیا ہے؟ علم. نوح نبی کا معجزہ کیا ہے؟ طوفان سے بچنا. ہر نبی کا ایک معجزہ دیا نا. تو نبی موسیٰ کا معجزہ کیا تھا؟ وہ سٹک ہے کہ جب زمین پہ پھینکتے تھے اژدہا بن جاتی تھی. یہ کوئی سٹوری نہیں ہے، یہ تو قرآن کہنا. تو یہی وہ سٹک اتنی، اس میں لکھا ہوا کیا تھا؟ جب جناب موسیٰ کے واقعات پڑھوں گا تو بتاؤں گا آپ کو کہ کیا لکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ معجزہ ہوتا تھا. آدم زمین پہ اترے. کہاں اترے؟ اب کئی روایتیں. اچھا، جناب حوا الگ ہے، جناب آدم الگ ہے. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ سب کانٹیننٹ میں اترے، سب کانٹیننٹ میں. اور جناب حوا کے بارے میں روایتیں یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں اترے. وہاں آدم زمین پر آئے. اب سنو، اکیلے آ گیا. صبح کا وقت تھا، جبرائیل نے لا کے چھوڑا. اس وقت زمین پر کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. صرف زمین تھی، پہاڑ تھے، ریورز تھی، کچھ وائلڈ اینیملز تھے. ہر اینیمل بھی نہیں تھا. زمین بالکل خالی، بالکل خالی. اس زمین پہ آدم نے پہلا دن گزارا اس زمین کے اوپر جس زمین پہ ہم ہیں. اب آپ سنو، گزارتے 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 شام ہو گئی، سورج سیٹ ہونے لگا، سن سیٹ ہونے لگا. آہستہ 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 پوری زمین پہ اندھیرا چھا گیا. اب وہ بھی چاند کی ابتدائی تاریخیں تھیں 2 3 4. تو آسمان سے بھی کوئی روشنی نہیں آ رہی تھی. پوری دنیا اندھیری ہو گئی. آپ امیجن کریں، اکیلا آدمی، اکیلے، اور اس جگہ پہ کھڑے ہوئے، کوئی نہیں ہے ساتھ. کہاں سے رہے تھے؟ جنت سے. اور یہ اندھیرے میں آ گئے. رات بھر روتے رہے، رات بھر روتے رہے کہ یہ کیا ہوگا. جب صبح میں فجر کا ستارہ آسمان پہ آیا تو اس وقت جبرائیل آئے نیچے. آدم نے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو کہا، آدم یہ دنیا کا کی رات ہے. اب آپ سمجھو دنیا کی رات کیا ہے. کہا، آدم یہ دنیا کی رات ہے. تو کہا، اب یہ رات جائے گی کیسے؟ تو کہا، 2 رکعت نماز پڑھو. ایک رات کے جانے کا شکر، ایک دن کے آنے کا شکر. یہی وہ 2 رکعت نماز ہمارے لیے فجر کی نماز بنی. پہلی مرتبہ زمین کے اوپر جو 2 رکعت نماز پڑھی گئی، جناب آدم نے جو پڑھی وہ فجر کی نماز تھی. ہر نبی نے الگ الگ نماز دی. تو بہرحال جناب آدم کی 2 رکعت نماز ہوئی. نماز کے بعد اب 200 ایئرز تک آدم اکیلے رہے اس زمین کے اوپر. کوئی نہیں تھا زمین پہ. آدم تھے یا شیطان تھا. وہ بار بار، جو ازل سے دشمن ہے نبی آدم کا، بار بار کہہ رہا تھا کہ میں تمہاری اولاد کو گمراہ کروں گا. ابھی تو کچھ نہیں ہے، نہ حوا ہے، نہ ان کی اولاد ہوئی، نہ کچھ.
آدم روتے رہے 200 ایئرس. گریہ آدم آج مشہور ہے، ہر کتاب میں آپ کو ملے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کیسا تڑپ کے روتے تھے. 200 سال روتے رہے. جبرائیل آئے، جبرائیل نے آگے کہا آدم پوری زندگی گزر جائے گی. تو کہا پھر کروں کیا؟ تو کہا ان کا واسطہ دے کے مانگو جن کے نور کی وجہ سے ملائکہ نے تم کو سجدہ کیا. نور محمد اور آل محمد پیشانی آدم میں تھا، صلب آدم میں تھا. تو کہا کیسے کروں؟ پہلی مرتبہ آدم نے جو دعا مانگی، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود و بحق علی انت اعلی و بحق فاطمہ انت فاطر السماوات والارض بحق حسن انت المحسن و بحق حسین انت خدیم الاحسان نجاتنی کے پروردگار ان کا واسطہ مجھے نجات دے دے. آج کا واسطہ نہیں ہے، اس وقت کا واسطہ ہے. نبیوں کی دعا بھی بغیر واسطے کے نہیں ہوتی. تو آپ کی ہماری ہوگی، اس کا کرم ہے جو دے رہا روٹی، ورنہ تو تمہارے رزق کو روک لے. یہی تذکرہ اللہ نے نبی آدم کا یہ تذکرہ سورہ بقرہ سیکنڈ سورہ قرآن کا اس کی 36 آیت میں کیا کہ کیسے انہوں نے مانگا اور میں نے توبہ کو قبول کیا. اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم کہ آدم کو ہم نے چند کلمات کی تعلیم دی، جب واسطہ دیا تو ہم نے توبہ قبول کیا اور ہم بڑا توبہ قبول کرنے والے. یہ کلمات کے بارے میں نبی ابراہیم کی طرف بھی ذکر ہوا. اگر آپ جناب ابراہیم کا ذکر سنیں گے تو ان میں بھی یہ کلمات کا ذکر ہے کہ اذ ترا ابراہیم ربہ بکلمات، کہ ہم نے ابراہیم کو چند کلمات کی تعلیم دی. اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یہ کلمات ہے کیا؟ آدم کی توبہ قبول ہو رہی، ابراہیم کی دعا قبول ہو رہی. تو آپ نے کہا، یہ سارے علماء لکھتے، آپ رسول نے کہا کہ وہ میرا نام ہے، میرے بھائی علی کا نام تھا، میری بیٹی فاطمہ کا نام تھا، میرے بیٹے حسن اور حسین کا نام تھا. ان واسطوں کے ساتھ تو ہمیشہ کوشش کرو کہ بغیر واسطے کے کبھی دعائیں نہیں کرو. جتنی تم دعائیں مانگو گے اور جتنی تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو، تو ان کا واسطہ تو واسطہ دے کے دعا مانگو. یہ چکر میں پڑھو ہی مت کہ ڈائریکٹ مانگے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم ڈائریکٹ والے نہیں ہیں، واسطے والے. صلوات پڑھ لیں محمد والے والے. جب توبہ قبول ہوئی تب جبرائیل پھر آ گیا. اللہ نے ساری چیزیں پلٹا دیا نبی آدم کو. ساری چیزیں پلٹانے کے بعد اب جناب حوا سے ملاقات ہوئی. کیسے ملاقات ہوئی؟ آدم کو خانہ کعبہ کی طرف بھیجا گیا. اس لیے بھیجا گیا کہ آدم بڑے خاموش تھے، سٹرس میں، اپنی زبان میں بول رہا سٹرس میں تھے، سکون نہیں تھا. اللہ نے کہا آدم ہم نے تم کو سب کچھ دے دیا اور سکون نہیں ہے، جاؤ میرے گھر کو. اس وقت کعبہ تھا، ایسا کعبہ نہیں تھا. آج جہاں کعبہ ہے، یہ کعبے کی بلڈنگ اس وجہ کی تو جناب ابراہیم اور اسماعیل نے بنائی، لیکن اس سے پہلے بھی وہ جگہ پہ کعبہ تھا. نور کا خیمہ تھا، ایک نور کا خیمہ ہوتا تھا. اس کے اطراف ملائکہ طواف کرتے تھے. زمین پہ تو کچھ نہیں تھا، ملائکہ مسلسل طواف ہوتا تھا. کب تک رہا یہ نور کا خیمہ؟ 2000 سال تک. انہیں جناب آدم کے 2000 سال تک. جب جناب نوح کا زمانہ ہے، میں آپ کو ایک کمپلیٹ ہسٹری بتا رہا ہوں. 2000 سال تک یہ رہا. نہیں نبی ادریس کا زمانہ، سارے زمانے میں ایک نور کا خیمہ تھا. یہ ہوا کب؟ جب طوفان نوح آیا اور جب پانی پہنچا مکے میں تو اللہ نے اس نور کے خیمے کو آسمان میں اٹھا لیا. اٹھا کر لیکن کشتی نوح بھی 7 چکر لگا کے ہی آگے بڑھی تھی. یہ 7 چکر کا بھی عجیب ہے، جو ہم 7 چکر لگاتے ہیں نا، وہ اس وقت کشتی نوح بھی ایسی آگے بڑھی. تو اللہ نے کہا کہ آدم تم ہمارے گھر جاؤ. تو ایک بات سمجھ میں آئی، سٹرس کو دور کرنا ہے تو کعبہ جاؤ، عمرے پہ جاؤ، 7 چکر وہاں پہ طواف کرو، اللہ سکون عطا کرتا. اور یہ آزمائی ہوئی چیز ہے. دونوں پہنچے جبرائیل کے ساتھ. وہاں سے یہ صفا پہاڑی پہ گئے. کون؟ آدم. صفا پہاڑی پہ گئے. ادھر سے جناب حوا مروہ پہاڑی سے صفا پہاڑی آئی. دونوں کی ملاقات زمین پہ پہلے ہو رہی، پہلی دفعہ ہو رہی. جنت میں تھے ساتھ، دنیا میں آنے کے بعد پہلی جو ملاقات ہوئی وہ صفا اور مروہ پہاڑی. اسی لیے اس کو بولتے ہیں کہ جبل رحمہ وہیں قریب ہے. دونوں آئے، جبرائیل نے بتایا آدم یہ تمہاری بیوی حوا ہے.
200 سال میں چہرے کا رنگ بدل گیا تھا دنیا میں آنے کے بعد. دونوں کی ملاقات ہوئی, پھر ان کا وہاں نکاح ہوا, اب کی ہیپی میرڈ لائف شروع ہوئی. بھائی ٹائم کیا ہو رہا؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اچھا 39. چلو مجھے 1 منٹ اور مل گیا. یہاں تو 1 منٹ کاؤنٹ کر کے پڑھنا پڑ رہا. تو اینیہاؤ دونوں کی ملاقات ہوئی. ملاقات کے بعد اب ان کی زندگی شروع ہوئی. اب ڈیٹیل میں نہیں جاتا. ان کا پہلا بیٹا جو پیدا ہوا وہ قابیل پیدا ہوا, اور دوسرا بیٹا جو پیدا ہوا وہ جناب حابیل پیدا ہوا. اس وقت پوری دنیا میں صرف 4 لوگ تھے, حابیل اور قابیل اور جناب آدم اور جناب حوا. یہ چاروں کی زندگی گزر رہی تھی. قابیل نے اور حابیل, اللہ کا حکم آیا جناب آدم, غور سے سنو, حکم آیا جناب آدم کو کہ تم اپنا وارث بناؤ, اپنا سکسیسر بناؤ, اپنا خلیفہ بناؤ. کس کو بناؤ؟ تو کہا چھوٹے بھائی حابیل کو بناؤ. جناب آدم نے 3 آدمیوں کے سامنے تو اعلان کرنا تھا. ایک بیوی تھی, 2 بچے تھے. تینوں کے سامنے اعلان کیا کہ میرے بعد میرا سکسیسر جو ہے, میرا وارث جو ہے, میرا جانشین جو ہے وہ حابیل ہے. ہو گیا. شیطان کو تو موقع ملا. شیطان سیدھا قابیل کے پاس آیا. زمین پہ پہلا گناہ ہو رہا. یہ میری آج کی مجلس کا کمپلیٹ میسج. پہلا گناہ زمین کے اوپر. اب تک پاک ہے زمین, کوئی گناہ نہیں. قابیل آیا کے پاس شیطان آیا. تو ایک چیز یاد رکھو, نبی کے بیٹے کے پاس وہ آ سکتا تو آپ کے میرے پاس نہیں آ سکتا. یہ ذہن سے نکال دو کہ میں بہت بڑا شیعہ ہوں, یہ نکال دو کہ میں بڑا پائس ہوں کیلگری کا, میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں. اگر زیادہ پڑھو گے تو آئے گا ضرور. میں کیا بول رہا ہوں؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم عبادتوں سے خدا نہ خاصا دور ہو جاؤ. مزہ اسی میں کہ علی والے کے پاس ہی آتا ہے, کہیں اور نہیں جاتا وہ. اس لیے کہ اس کو معلوم ہے دوسروں کے پاس جا کے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا. وہ تو چل رہے میرے سے صراط مستقیم پہ, تو ہم ہیں, تو ہم کو ہٹانا. اور اس نے چیلنج کیا تھا اللہ سے کہ میں صراط مستقیم سے ہٹا دوں گا. قابیل کے پاس آیا, آگے کہا کہ یار قابیل تو بڑا بھائی ہے اور چھوٹے بھائی جانشین بن گیا, تم نہیں بنے. اگر تم نہیں بنو گے تو تمہاری اولاد اور اس کی اولاد جب ہوگی تو اولاد ایک دوسرے پہ فخر کرے گی. اس کی اولاد جا اپنے باپ سے پوچھ. قابیل آیا, ابھی شادی نہیں ہوئی دونوں کی. میں 1 منٹ یہاں روک کے آپ کو ان کی شادی بھی بتا دوں. حابیل اور قابیل جب جوان ہوئے تو اللہ سے جناب آدم نے دعا کی کہ پروردگار میرے بچے جوان ہو گئے, اب ان کی شادی کا کیا, کوئی لڑکی تو نہیں ہے وہاں پہ. تو اللہ نے جنت سے ایک جنہ کو انسانی شکل میں زمین پہ بھیجا اور کہا قابیل سے اس کا نکاح کرو. اور ایک حور کو انسانی شکل میں دنیا میں بھیجا, کہا اس سے حابیل کا نکاح کرو. دونوں کے نکاح شروع سے حلال ہوا. 8 یا 9 نسلوں تک, جنریشن تک حلال تھا. اس کے بعد پھر کزنز میں شادی ہونے لگی. قابیل کی شادی ایک جنہ سے, لیکن وہ انسانی شکل میں آئی تھی, اور حور انسانی شکل میں آئی تھی, اس سے جناب حابیل کی شادی ہوئی. دونوں کی شادی ہوئی. شادی ہونے کے بعد اب خلیفہ بنا گیا. جب خلیفہ بنا, قابیل نے آ کے جناب آدم سے کہا کہ مجھے یہ حق میرا ہے, پلیز غور سے سنو, یہ حق میرا ہے, میں آپ کا وارث ہونا چاہیے. تو آدم نے اسٹریٹ جواب دیا کہ قابیل یہ میں نے نہیں بنایا, اس نے بنایا. ارے یار, پہلے نبی کا وارث اللہ بنائے. ارے کیا سن رہے یار, پہلے نبی کا وارث اللہ نے بنایا. ساری تاریخوں میں یہی ہے. تو آخری نبی کا وارث امت تھوڑی بنائے گی. اللہ ہمیشہ یاد رکھو, نبی کا وارث اللہ بناتا ہے, امت نہیں بناتی. بات کلیئر ہوگی. غدیر جو ہوا یہ حکم الہی سے ہوا.
اب آپ مانو نہیں مانو، سقیفہ والے الگ ہیں، غدیری الگ ہے. ہم غدیری ہیں جس کو اللہ نے بنایا تھا. تو بہرحال پہلے نبی کا وارث جب بننے کے بعد آدم نے کہا میں نے تھوڑی بنایا، وہ تو اللہ نے بنایا. اب یہ گیا، کہا آپ اپنی مرضی سے، کہا نہیں. اب سنو، اس یہ مان ہی نہیں رہا تھا نبی کی بات، باپ کی بات نہیں مان رہا تھا، شیطان لگا ہوا ہے پیچھے. تو نبی آدم نے کہا اچھا ایسا ہے کہ تو جاننا چاہتا ہے کہ اللہ نے بنایا یا میں نے بنایا؟ نظر کر. پہلی نظر زمین پہ ہوئی. جو آپ نظر کرتے ہیں نا، یہ آج کی نہیں ہے، یہ اس وقت سے ہے. نظر کو کوئی یہ مت بولے کہ نظر فاتحہ کیا ہے، یہ دینا نظر ماننا قرآن سے. قرآن میں سورہ دہر ہے، پورا سورہ دہر نظر کے اوپر ہے. یہ معصومین کی سیرت ہے. آپ مولا عباس کی نظر کریں، معصومین کی نظر کریں، شہزادی. میں انشاءاللہ ان مجالس میں بتاؤں گا، جب 1 گھنٹے کا ٹائم میرے پاس آئے گا جب بتاؤں گا، 10 دن کے بعد. ابھی تو نہیں، دوسرے کے وقت نکلتے جا رہا. تو کوشش کرو کہ نظر مانو. انشاءاللہ مولا حسن کا دسترخوان آ رہا یا مولا حسن کی ولادت، اس کی نظر. جب میں آگے بڑھوں گا تو جب بتاؤں گا. تو اس زمانے، بس یہی آخری بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں نظر کا سسٹم کیا ہوتا تھا؟ جناب حابیل کے پاس جانور تھے، شیپ گوٹ یہ، اور حابیل جو ہے کھیتی باڑی کرتا تھا، فیلڈز تھے. تو جناب حابیل نے کیا کیا؟ ایک خوبصورت بکرے کو، شیپ کو لیا، جس کے کان دان سب برابر تھے، لے کے جا کے پہاڑ پہ رکھنا تھا. اس پہاڑ کی چوٹی پہ رکھا. حابیل کھیتی باڑی تھی، اس نے کہا اللہ کھائے گا تھوڑی، یہ وہ لے کے جا کے اس نے رکھ دیا. اس زمانے میں قبولیت نظر ایسی ہوتی تھی، پہلی نظر قبول ہو رہی، آسمان سے آگ آتی تھی، جس کو قبول کرنا تھا اس کو لے لیتی تھی. آسمان سے آگ آئی، دونوں بھائیوں نے دی نظر، آگ آئی اور حابیل کی نظر قبول ہوئی، بکرا ایکسپٹ کر گیا. یہی وہ بکرا ہے جو پلٹ کر آیا جناب اسماعیل کے لیے. کیا ہسٹری سن رہے یار آپ؟ یہی وہ بکرا جناب اسماعیل کے لیے جو بکرا آیا تھا، یہی وہ بکرا. جب نظر قبول ہو گئی تو اب تو کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا. شیطان نے کہا حابیل اب تو اسی طرح رہے گا، بہتر یہ ہے کہ حابیل کا مرڈر کر دے. بس بات کو میں یہاں روک رہا، کل یہیں سے لے کے چلوں گا. اور کل ایک دعا ہے جناب آدم کی، جو بڑی مخصوص دعا ہے، جو آج ہم اگر وہ دعا اس انداز سے مانگیں تو آپ کی ساری رمضان کی دعائیں قبول ہو جائیں. محمد اور آل محمد کے وسیلے سے آپ ایک صلوات پڑھ لیں، محمد و آل محمد پڑھ. بس دوستو وقت نکل گیا، وقت افطار کا وقت بالکل قریب ہے، اور یہ بڑا امتحان ہے پڑھنے والے کو اور سننے والوں کو، وہ بھی یہ ٹائم کے اوپر کہ بس 5 منٹ رہ گئے روزے کو. لیکن دن بھر کے فاقے کے بعد آپ کے سامنے کھانا آ رہا، پانی بھی آ رہا، آپ ٹھنڈا پانی بھی پئیں گے. آپ کو معلوم جب چوتھے امام کے پاس رمضان میں افطار کھانا جو بھی امام کھاتا تھا آتا تھا، مولا پانی کو دیکھتے تھے اور کھانے کو دیکھتے تھے اور تڑپ تڑپ کے روتے تھے. لوگوں نے کہا مولا یہ تو افطار کا وقت ہے، آپ کھانے کو دیکھ کے کیوں رو رہے، پانی کو دیکھ کے کیوں رو رہے؟ تو امام کہتے تھے کہ صرف صبح سے شام تک کا فاقہ تھا اور میرے سامنے اللہ کی نعمتیں آ گئی ہیں، لیکن ہائے میرا بابا، ہائے میرے کربلا والے، 3 دن کی بھوک اور پیاس میں ختم ہو گئے. امام کا یہ عالم کہ جب کبھی کوئی چیز کو دیکھتے، مدینے میں جب گھر سے باہر نکلتے، اگر کوئی جانور کو ذبح کرنے کی تیاری کرتا تو میرا امام اس کے قریب چلا جاتا، جا کر پوچھتا کہ بھائی تو جانور کو تو ذبح کر رہا، کیا اس جانور کو تو نے پانی پلایا ہے؟ تو وہ کہتے کہ مولا یہ آپ کے جد کی شریعت ہے، ہم بغیر پانی پلائے کسی جانور کو ذبح نہیں کرتے. بس امام کربلا کی طرف دیکھتے، وہیں بیٹھ جاتے اور کہتے بابا جانور بھی بغیر پانی کے ذبح نہیں ہوئے، لیکن ہائے میرا کربلا والے. بس ایک روایت 2 منٹ کی پڑھ کے میں مجلس کو تمام کروں. دوستو یہ 2 آنسو کے ساتھ آپ کا روزہ کے وقت پہ پہنچ جائے اور روزہ قبول ہونے کے لیے اس سے بہتر کوئی عمل ہی نہیں.
کہ حسین کے غم کے 2 آنسو تمہاری دن بھر کی عبادت کو قبول کرا دے۔ کربلا میں 11 محرم کو، بس 1 یا 1.5 منٹ میں مجلس ختم کر رہا ہوں، 11 محرم کو جب یہ لٹا ہوا قافلہ چل رہا تھا اور قافلہ مقتل سے جا رہا تھا، سیدانیاں اونٹ پہ تھی، شہزادی زینب نے دیکھا کہ حسین کے پامال لاشے کے قریب چوتھے امام کھڑے ہوئے، سر سے پیر تک کانپ رہے۔ یہ بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرا دیا۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا باب الحوائج میں کہ بی بی اونٹ سے زمین پر آئی۔ عزیزو، زیارت نائیہ میں زمانے کا امام اپنی شہزادی زینب کو سلام یہ کہہ کے کرتا کہ میرا سلام ہو دادی زینب پر جس کے دونوں ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ زینب جب اونٹ سے زمین پر آئی تو وہی انداز تھا جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے۔ چوتھے امام نے کہا کہ بھوبی اماں اپنے آپ کو سنبھالو، بی بی نے کہا کہ بیٹا تم سنبھالو، بس امام کا جملہ سنو، مجلس تمام۔ امام نے تڑپ کے کہا بھوبی اماں کیسے سنبھالوں، یہ میرے بابا کا پامال لاشا ہے، میں جوان بیٹا ہوں، میں باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا۔ بی بی نے تڑپ کے مدینے کا رخ کیا، کہا نانا یہ آپ کا حسین ہے نانا، جس کا لاشا پڑا ہوا ہے اور کوئی دفن کرنے والا نہیں۔ پروردگار میرے مولا حسین کا واسطہ، میری شہزادیوں کا واسطہ، میرے چوتھے امام کا واسطہ، ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔